السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے سے موجود ہیں معروف آسٹرالوجر، ماہر علم جفر، ماہر علم قانون ننوے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری سننے میں آتا ہے بلائیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ نارملی لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ آج خان صاحب سے پوچھیں گے کہ اس مہینے میں جو چند دن باقی رہ گئے ہیں پیچھے، کون سے بروج کو احتیاط کرنی ہوگی، تدابیر کرنی ہوگی، صدقہ دینا ہوگا؟ خان صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، ٹاپک آپ کے سامنے ہیں، لوگوں کو بتائیے ذرا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے کون سے بروج ہیں وہ احتیاط کریں اور کون سے بروج خوشی خوشی چلیں؟ بسم اللہ۔ دیکھیں جی، لوگ جتنے یعنی کہ بات اس سفر کے مہینے سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، اس میں بلائیں ہیں، آتی ہیں، صدقات بھی دیے جاتے ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار ہوئے سفر کے مہینے ایسے بھی، اور لیکن یہ بھی ہے کہ تیسرے بدھ کی، آخری بدھ کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چہل قدمی میں بھی گئے، وہ باغ وغیرہ ایسے مفہوم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گئے۔ یہ ساری چیزوں کو میں مد نظر رکھتا ہوں، یہ بھی دیکھتا ہوں۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ مولا علیہ السلام کا شادی بھی غالباً سفر کے مہینے ہے۔ یہ ساری چیزیں، اچھا میں اس کو اپنے تئیں دیکھتا ہوں کہ ہر مہینہ، ہر دن، ہر سیکنڈ، ہر چیز اللہ کے اختیار ہے۔ ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی انتقال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر مہینے، ہر دن بھی آپ صدقہ دیں، تسبیحات پڑھیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو خیر یہ جو وہ بھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر کا مہینہ اگست تک ہے، بیچ میں مڈ تک ہے، اور جس میں 12 اگست کو سورج گرہن بھی ہے۔ اچھا، سورج گرہن کو بھی میں نے مد نظر رکھا، سفر کو مہینے کو بھی مد نظر رکھا، اور اس کے علاوہ 2 اپریل کو مریخ کے ٹرانزٹ کو بھی میں نے مد نظر رکھا، 2 اگست کو، اور 1 اگست کو وینس کے ٹرانزٹ کو بھی میں نے مد نظر رکھا، 23 جولائی کو مرکری کے سیدھے ہونے کو بھی رکھا مد نظر، اور 21 جولائی کو ایسٹ سے رائز ہوگا مرکری، اس کو بھی مد نظر رکھا۔ ساری چیزیں میں نے مد نظر رکھی، سٹارز کو، پلانٹس کو، ہر چیز کو میں نے جو ہے مائنڈ میں رکھا ہے، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کون سے ایسے 2 سٹارز ہیں، کون سے ایسے 2 بروج ہیں، 2 راشیاں ہیں جنہیں کرنی ہے احتیاط۔ اب جن لوگوں کو اپنے سٹار، بروج اور راشیوں کا علم نہیں ہے، تو میں نیم کے الفابیٹ ساتھ بتاؤں گا۔ کسی کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا ہی نہیں پتا، ٹائم آف برتھ کا ہی نہیں پتا، تو پھر نیم کے الفابیٹس کون سے ہیں جنہوں نے احتیاط کر لی، جنہوں نے صدقات بھی دینے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اب سفر کے مہینے میں ہی 23 جولائی، 24 جولائی اور 25 جولائی قمر در اقرب بھی ہے، وہ بھی صدقات کے لیے۔ 12 اگست کو سورج گرہن ہے، نماز، اور 28 اگست کو چاند گرہن ہے، نماز کسوف اور نماز خسوف بھی ادا کرنی۔ یہ تو سارے 12 سٹارز کو کرنی، تمام 12 بروج، راشیوں کو، تمام نیم کے الفابیٹس کو۔ لیکن خیر جو خاص طور سے 2 سٹارز ہیں وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایکیوریس، برج دلو، اور ہندی میں اسے کہتے ہیں کمبھ راشی۔ اب جن لوگوں کو اپنے سٹار، بروج اور راشی کا علم نہیں تو وہ ایس والے ہیں۔ اب الفابیٹیکلی اگر تو یہ ایس ہے، لیکن اردو اور عربی میں اگر دیکھیں تو سین، شین، سواد اور سے ہے۔ اب اس کو آپ بتائیں کہ سین، شین، سواد اور سے، میں ہی بتاتا ہوں۔ شین سے شہزاد ہے، شہلا ہے، سین سے سلمان ہے، سلیمان ہے، سلمہ ہے، سے سمر ہے، سکلین ہے، اور سواد سے صوبیہ ہے، سفیان ہے۔ ان لوگوں نے احتیاط برتنی،
ابیوز لینگویج سے بچنا، اگریسو نہیں ہونا ہے، لٹیگیشن میں نہیں جانا ہے، غیر ضروری سفر نہیں کرنے، یعنی اکثیر سفرات جو ہے اکثر لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، نہیں کریں، غیر ضروری نہیں کریں۔ فلوس، پیسہ، اس کو آپ نے جو ہے بے دریغ نہیں خرچنا، کہیں انویسٹمنٹ نہیں کر دی جا شک ہے۔ اس کے علاوہ صحت کا ضرور خیال رکھیں، اسپرچولیزم میں، روحانیت میں تو اضافہ ہوگا، اس میں اللہ سے دل لگائیں، بڑے اللہ کو دل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ جو نیگیٹو ہے، جو ٹائم جو سمجھ رہے ہیں لوگ، لیکن میں تو ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ ہر سیکنڈ ہر منٹ اللہ سے مدد کریں، سارے دن ساری راتیں ہر ٹائم اللہ کا۔ تو خیر یہ جو ہے برج دلو ایکیورس والے، یہ پتھر پہنے نیلم کا، بارہا کا ہے، مڈل فنگر میں پہنے، سلور میں پہنے، چاندی میں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہے، یہ پہنی ہے۔ عزت، پیسہ، دولت، شہرت، رزق، صحت، نظر، حسد، آنکھوں کی روشنی، میگرین وغیرہ ان چیزوں سے بھی بچے۔ رزق میں فراوانی، یہ پہنی ہے آپ سری لنکا کا، یا آپ پہنی ہے تھائی لینڈ بینکاک کا، نہیں ملتا اس سے نہیں ہے۔ صدقات میں پرندوں کو دانا دوں کا ڈالیں، تسبیحات میں یا اللہ یا سلام یا مومن، استغفر اللہ کی تسبیح زیادہ پڑھیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ خیر۔ دوسرا جو سٹار ہے، جو راشی، جو برج ہے، وہ ہے دھن راشی، برج قوس، جسے سیکریٹریس کہتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو اپنے سٹار، برج اور راشی کا علم نہیں ہے تو وہ ایف والے لوگ ہیں، فے جیسے فریدہ ہے، فہد ہے، فیضان ہے، فرحان ہے۔ اب ہمارا ایک دوست ہے فرحان، اچھا وہ بھی سن رہا ہوگا، تو آپ لوگوں نے بھی احتیاط کرنی ہے، کس چیز کی انویسٹمنٹ بڑی نہیں کر لینی، پارٹنرشپ آپ نے نہیں کر لینی، فوری چینجنگ نہیں کر لینی، فوری بزنس بند نہیں کر لینا، جیسے چل رہا ہے ایسے اسے چلنے دیں، جذباتی نہیں ہونا، راحت نہیں دے دینا۔ اس کے بعد صحت کا خیال رکھنا ہے، غیر ضروری سفر آپ نے بھی نہیں کرنا، یہ ایڈوائز ہے۔ جاب جو کر سوئچ نہ کر لیجیے دوسری جگہ کے لیے، وہ اپلائی وہ سال تنخواہ ملی ادھر بھی جاؤ گے تو کہتے نہیں، بیٹھتی چھڈ کے اڈیاں چپا جو سوئیں بیٹھیوں تو بھی چلتے ایز اٹ از رہی۔ اسٹون میں یلو سفائر پہننا ہے فرسٹ فنگر میں، فرسٹ انڈیکس فنگر میں، اس کو مشتری کی انگلی کہتے ہیں، جوپیٹر کی فنگر، گرو کی فنگر کہتے ہیں۔ خواتین جو ہیں گولڈ میں بھی پہن سکتی ہیں، سلور میں بھی، آج کل تو سونا سستا ہی ہو گیا ہے، چاندی بھی سستی، کہتا تھا جب سونا چاندی بڑھے تو بیچ دے، ابھی بھی کہتا ہوں یہ اپ ڈاؤن رہے گا، جولائی اگست ٹائم ملے گا بیچ دے گا۔ چلے دوسری چیز، یہ جو یلو سفائر، عزت، پیسہ، دولت، شہرت، ول پاور، کریج، کانفیڈنس، ان چیزوں کے لیے بہترین۔ اور دوسری بڑی بات بتا دوں کہ یہ نظر وغیرہ سے بھی محفوظ ہے۔ اسٹون آپ یہی سری لنکا کا، تھائی لینڈ کا پہنیں گے۔ اور تسبیحات میں یا علیم یا حلیم یا حی یا قیوم یا خالق یا باری یا مصور، یہ پڑھی۔ اور صدقات میں یہ جو آبی حیات ہے، ان کی جو خوراک ہے وہ ڈالیے، اللہ خیر کرے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ کے وقت ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ کن دو بروج کے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے سفر کے ان دنوں میں۔ اب اگر اسے ہٹ کر آپ نے مزید کچھ جاننا ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، کوئی مشورہ درکار ہے، درجہ بنوانا ہے، رشتوں کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے، فیملی الجھنے ہیں، یا پھر کاروبار اور نوکری کو لے کر آپ پریشان ہیں، تو ایم اے شہزاد خان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔